بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكریم اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس میں سورہ بقرہ کے 3 آیات کی تفسیر اور اس کے متعلق کچھ وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے شروعات میں حروف مقطعات لا کر قرآن مجید کے اعجاز ہونے کی دلیل بیان کی گئی کہ جو مشرکین مکہ جو اپنے کلام کی فصاحت و بلاغت پر جن کو ناز تھا، ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ جس سے تم اپنا کلام، جس حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو، انہی حروف سے اس قرآن کو مرتب کیا گیا ہے۔ پھر آگے متقیوں کی صفات چل رہی تھی۔ ان کی سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لانا، اور دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، اور تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے جو کچھ ان کو مال دیا ہے ان میں سے وہ لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یقیمون الصلاۃ میں فرض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، وہ قسم یقیمون الصلاۃ میں داخل ہے۔ اور اسی طرح یقیمون الصلاۃ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے وقت پر نماز ادا کی جائے۔ اپنے وقت پر نماز ادا کی جانے والی نماز کو بھی یقیمون الصلاۃ کے تحت داخل کیا جا سکتا ہے۔ آگے اور صفات اللہ تعالی مؤمنین کی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ ان باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کے پورے ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب اور یقیمون الصلاۃ اور اسی طرح مما رزقناہم، یہ 3 صفات بیان کی۔ آگے اور صفات یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پر ہی ایمان نہیں لاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام کو جو کتابیں عطا کی گئی ہیں، جو نبی کو جو کتاب عطا کی گئی ہے، ان تمام کتابوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت پیش کر رہے تھے تو اس وقت 2 قسم کے گروہ تھے۔ نمبر 1 مشرکین، خالص بت پرست لوگ۔ نمبر 2 یہود اور نصارہ۔ تو سب سے پہلی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس آیت میں پہلے گروہ اور پہلے قسم کے لوگوں کی وضاحت ہے کہ جو خالص بت پرست لوگ ہیں وہ لوگ ایمان بالغیب اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت میں دوسرے گروہ یعنی یہود اور نصارہ مراد ہیں، یہود اور نصارہ مراد ہیں، چونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مبعوث کیے جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے، پھر آپ پر کتاب کا نزول ہونے کے بعد وہ لوگ پچھلی کتابوں میں جو کچھ تھا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ لوگ دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ تو وہ لوگ دوہرے ثواب کے، یعنی ان کو سب سے پہلے یہ ثواب ملے گا کہ وہ لوگ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور وہ لوگ وہ شریعت پر پہلے عمل پیرا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے بعد، قرآن نازل کرنے کے بعد وہ لوگ اس پر بھی ایمان لائے، تو ان کو ڈبل ثواب اس کا ملے گا۔ وما انزل من قبلک، اس آیت کے طرز بیان میں ایک اہم مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں ایک دلیل ہے، اگر وہ لوگ سمجھنا چاہیں تو اس آیت میں ایک دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے تھے، ان پر ایمان لاتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، جیسے آگے قرآن میں ہے تورات، زبور، انجیل وغیرہ مختلف صحیفے اور مختلف آسمانی کتب نازل کیے گئے ہیں، لیکن یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آتا، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ وضاحت کرنا چاہیے تھا کہ وما انزل من بعدک، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ طرز نہیں اختیار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وما انزل من قبلک، بلکہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے۔ پہلے کتابوں کا ذکر کرنا اتنا ضروری نہیں تھا، اصل ضروری بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شریعت آتی یا ایک کتاب نازل ہوتی یا ایک نبی نازل ہونے والا ہوتا تو اس کی وضاحت کرنا اصل مسئلہ یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ طرز اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ طرز اختیار کیا کہ وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ اسی لیے جو لوگ مدعی نبوت ہے، جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہیں اور ایک نئی شریعت کے متوالے اور ایک نئی شریعت کو ماننے والے ہیں، تو وہ لوگ اس آیت سے اگر وہ سمجھنا چاہیں تو دلیل لے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں نہیں فرمایا، بلکہ ایسے 40-50 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون کو بیان کیا، جن میں سے چند آیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ نحل کی آیت وما ارسلنا من قبلک، یہاں بعدی کا نہیں فرمایا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بعدی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبلی کا فرمایا۔ اسی طرح سورہ مؤمن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اسی طرح سورہ روم میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور اسی طرح سورہ نساء میں وما انزل من قبلک، اور اسی طرح سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں یہی بیان کیا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہو رہا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ ان کے بعد کا مسئلہ اہم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد کے مسئلے کو وضاحت ہی نہیں کیا، حالانکہ پچھلے کتاب جو تورات، زبور، انجیل، اسی طرح جو یہ کتابیں ہیں، اس میں یہ اس بات کی تصدیق اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم النبی ہونے والے ہیں، جو خاتم النبیین ہوں گے، جو خاتم النبیین
ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں وما انزل من قبلک فرمایا ہے، وما انزل من بعدک نہیں فرمایا ہے، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ تو تھا پچھلی کتابوں کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کے متعلق ایمان لانے کی وضاحت۔ اب اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات کا اضافہ فرمایا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حالانکہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب کے تحت آخرت بھی آ گئی، کیونکہ ایمان بالغیب میں آخرت بھی داخل ہے، کیونکہ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر، غیب کی باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور غیب میں آخرت بھی داخل ہے، جنت بھی داخل ہے، جہنم بھی داخل ہے، اسی طرح مختلف برزخ کے حالات، عذاب قبر وغیرہ سب داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الگ سے کیوں فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الگ سے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو صراحتاً اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ اجزاء ایمان میں، یعنی ایمان کے جو اجزاء ہیں، ایمان کا جو جز ہے وہ سب سے اہم حصہ ہے، ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے، اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا، ایمان کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، صرف اس عقیدے کی وجہ سے ہم اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں، اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق اور اعمال، پھر دنیا کی سیاست، پھر تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا۔ کیوں ایسا؟ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیاوی زندگی اور اس کی عیش عشرت اور اس کی تکلیف کو تکلیف اور اس کے راحت کو راحت سمجھتے ہیں، ان کے نظر میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، اور ان کے سامنے صرف عیش و عشرت ہے، اور ان کے مد نظر اور ان کے پیش نظر صرف دنیا ہی ہے، ان کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا ہے؟ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھیں گے، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وبالآخرت کے ذریعے اور وبالآخرہ لا کر یہ فرمایا ہے کہ آخرت جو بالغیب ہے، یعنی آخرت جو ہونے والی ہے، جو تمہیں معلوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک ایسا جہاں آنے والا ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جس کا قرآن میں مختلف ناموں سے، جس کو دارالعقبہ کہا جاتا ہے، جس کو دارالحیوان کہا جاتا ہے، دارالقرار جس کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور یہ پیش آنے والا ہے، اور آخرت یہ چیز پیش آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلانے کے لیے یہاں وبالآخرۃ ہم یوقنون کو خاص طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، ایک شریف انسان اس قوانین اور اس تہمت سے بچنے کے لیے کم از کم کھلا تو گناہ نہیں کرتا، لیکن اپنے خلوت میں اور اپنے گھر کے بند دروازوں میں وہ گناہ کر سکتا ہے۔ اور وبالآخرۃ ہم یوقنون لا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیاوی قوانین کوئی چیز نہیں، دنیاوی قوانین اگر تمہیں مجرم ثابت نہیں کر سکتے اور تمہیں تہمت سے بچا نہیں سکتے، تو تم صرف دل میں اس بات کو لا لو کہ آخرت کی ایک
نا ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، آخرت کی ایک نا ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، جس سے تم ڈرو، اس آخرت کے دن سے تم ڈرو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور خاص یہاں لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ یؤمنون کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ہم یقین اسی چیز پر کرتے ہیں جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں اسی پر ہم یقین کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ یقین کرنا ہے، اور ایسا یقین کرنا ہے جیسے کہ تم اپنے سامنے آخرت کو دیکھ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے اگر جب ہم سچے طور پر یقین کرتے ہیں آخرت پر، تو ہمارے بہت سے گناہ اور بہت سے جو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں خلوتوں میں، وہ گناہ کرنے سے ہم بچ جائیں۔ اور ایک انسان جو کسی کا مال غصب کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے لڑتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے ذلیل مقاصد کے خاطر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، اگرچہ وہ لاکھ بار کروڑوں بار یہ کہے کہ میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، تو اس کا یہ ایمان معتبر تو ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یوقنون وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ تعالیٰ یہاں یقین کا مطالبہ کر رہا ہے، تو وہ یقین کبھی حاصل نہیں ہوگا، وہ یقین اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں متقیوں کی صفات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ان کا نتیجہ یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نتیجہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے تحت یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ تو بہت عام ہے، دوسرا درجہ مؤمنین جو خاص شعور رکھنے والوں کا، جس کو ہم مؤمن یا کافر کہتے ہیں یا جس کو ہم انسان کہتے ہیں، ان کے متعلق ہے، اور تیسرا درجہ ہے توفیق جس کو کہا جاتا ہے، جو بالکل خاص ہے، جو بالکل مؤمنین اور متقین کے ساتھ خاص ہے، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ آخرت میں پورے کے پورے کامیاب ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں پورے کے پورے کامیاب ہیں۔ اور فلاح اسی کو کہا جاتا ہے، اور فلاح اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے مقصد میں، جس کا مقصد پورا ہو جائے، جس کا مقصد کیا ہے؟ پورا ہو جائے، اس کو کیا ہے؟ فلاح کہا جاتا ہے۔ تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے پورے کے پورے ہدایت یافتہ اور پورے کے پورے کامیاب ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم، برابر ہیں ان کو، آپ کا ڈرانا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی وجہ یہ ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہوگا، قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 5 آیات میں، شروع کی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہدایت کی کتاب ہونے کے متعلق بیان فرمایا، اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس سرچشمے سے فیض یافتہ ہونے والے اور فیض حاصل کرنے والے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کی 15 آیتوں میں، یہاں یہ 5 آیتوں کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ اس قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو کھلم کھلا کافر ہیں، جنہوں نے کھلم کھلا قرآن کا انکار کیا اور جنہوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا۔ نمبر 2 وہ لوگ جن کے دل میں تو کفر چھپا ہوا تھا، لیکن وہ ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کبھی کبھی جہاد میں شرکت بھی کر لیتے تھے، صرف اس لالچ کی وجہ سے کہ مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ اور وہ لوگ کافروں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ لوگ منافقین جس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے کہ بھائی ہم تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے راز معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، ایک دوسرے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جاری کرنے کے ان کو قتل کر دیا جائے، صرف اس سے ڈر کر اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہے، اپنے کفر کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں، تو ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ شروع کے 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کی ہے، پھر اس کے بعد 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھلے کفر کرنے والوں کی صفات بیان کی ہے اور ان کے لیے ان کا نتیجہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہونے کی وجہ نتیجہ بیان کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر آخری 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا انکار کرنے والوں اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی جن کے لیے دن رات ان کو دعوت اور ان کے لیے تبلیغ فرماتے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان کے دل پر مہر لگا دی، اور مہر لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے۔ حق بات کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں، حق بات کو سن رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دل ان کا مانتا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ صادق الامین ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے 40 سال ہمارے درمیان گزارا ہے، ہم ان کو امانت دار اور ان کو امین کہتے ہیں، اور تمام مکہ کے لوگ ان کو امین کہتے ہیں، لیکن صرف اپنے آباء و اجداد اور صرف بغض اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ حق بات کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اور اس میں ایک بات کی وضاحت یہ ہے کہ انذار، انذر ینذر انذارن، اس کو کہا جاتا ہے جو شفقت کے ساتھ ڈرائے، نذیر اس کو کہا جاتا ہے جو شفقت کے ساتھ ڈرائے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے آگ سے ڈراتے ہیں تو وہ ہوتا ہے محبت اور شفقت کی وجہ سے، اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کو سانپ سے بچاتے ہیں اور سانپ سے ڈراتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ سے ڈراتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے انذار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انذار، حمزہ نون ذال الف را، جس کو نذیر بھی کہا جاتا ہے۔
اور ڈاکو وغیرہ جو مال لوٹتے ہیں، وہ لوگ جو ڈراتے ہیں، اس کو انذار نہیں کہا جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ نذیر، کہ کیونکہ نبی اپنی امت کے لیے بہت مشفق اور بہت ہی نرم دل ہوتا ہے امت کے حق میں، تو وہ کیوں امت کو ڈراتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ آگے کے احوال کو جانتا ہے اور قیامت کے متعلق احوال کو جانتا ہے، اسی لیے وہ اپنی امت کو شفقت کے ساتھ ڈراتا ہے، تو اسی لیے انذار اس کو کہا جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں کان اور دل کے ساتھ مہر لگانے کی بات کہی ہے، اور آگے وعلی ابصارہم غشاوہ فرمایا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ فرمایا ہے کہ کان اور دل پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا رہا ہے، لیکن آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل ہر طرف سے اس میں باتیں آتی ہیں، ہر طرف سے، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ہر طرف سے دل میں باتیں آ سکتی ہیں، اور اسی طرح کان بھی ہر طرف سے سن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر مہر لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مہر لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب جو ہر طرف سے جو باتیں آتی ہیں، اب وہ بات ان کے نہ دل میں داخل ہو سکتی نہ کان میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آنکھ صرف سامنے کا دیکھ سکتی ہے، پیچھے کا نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ صرف سامنے کا دیکھ سکتی ہے، اپنے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا تو ان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ تو رہا دنیاوی عذاب، یہ کافروں کا آخرت کا عذاب تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تو آخرت میں ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ حق بات کو سن بھی نہیں سکتے، اور وہ لوگ حق بات کو سن بھی نہیں سکتے، نہیں بلکہ سن سکتے ہیں، لیکن سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں، اور اس حق بات کو قبول کرنے کی ان کے دل کے اندر کیا ہے، صلاحیت نہیں۔ اسی لیے بہت سے صوفیہ حضرات اور اسی لیے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر اور اسی طرح انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل کالے کا کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے۔ پھر دل حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم حق بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہم سب کیا ہے؟ گناہوں میں ملوث ہے اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کا نقد نتیجہ یہی ہے کہ ہم کانوں سے حق بات کو سنتے ہیں اور اللہ کا کلام بھی سنتے ہیں، لیکن ہم حق بات کو قبول نہیں کرتے اور ہم حق بات پر عمل نہیں کرتے، اور ہم دن بدن اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا نظارہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے بنانے کے اسباب بھی سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن مجید کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کان اور ہمارے دلوں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں اور اللہ کے سامنے اپنے دل کے سیاہ ہونے کو ختم کرائیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کی توبہ کرتا ہے اور گناہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ کالا دھبا اور سیاہ دھبا اور کالا داغ اس کے دل سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی صفات متقیوں کی بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو چاہیے کہ ان صفات پر ہم سب سے پہلے عامل ہو جائیں، ان صفات پر عمل کریں، اور ان صفات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو بجا لائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ہم کیا ہے پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے۔ مومنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ تمہاری شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والے کب ہوں گے؟ جب ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ان صفات پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ سب سے پہلے مجھے ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ حق بات سننے کی، حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اوپر اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک اہم خبر یہ دینا تھا کہ ہمارے استاد محترم مفتی عبدالعزیز اللہجی قاسمی دامت برکاتہم، جن کی وجہ سے کچھ ذوق مجھے تفسیر کا ہوا ہے، ان کی والدہ کا آج انتقال ہوا ہے، تو آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ان کے والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین باحیات ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ بالخصوص حضرت مفتی عبدالعزیز اللہجی صاحب دامت برکاتہم کے والدہ کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو اے اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اے اللہ ہم سامعین میں سے اے اللہ جن کے بھی والدین باحیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما۔ اے اللہ اس وبا سے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس وبا سے محفوظ فرما، مامون فرما۔ اے اللہ ان صفات کو اے اللہ جو متقیوں کے صفات بیان کی گئی ہیں اے اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔